ما لکم لا تناصرون، ترجمہ کنز العرفان، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ تفسیر صراط الجنان، یعنی جہنم کے خازن ڈانٹتے ہوئے مشرکین سے کہیں گے کہ آج تمہیں کیا ہوا، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے، حالانکہ دنیا میں تم ایک دوسرے کی مدد کرنے پر بہت گھمنڈ رکھتے تھے۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن مشرکین ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکیں گے، جبکہ انبیاء، اولیاء، صلحاء اللہ تعالیٰ کے اذن سے اہل ایمان کی شفاعت فرما کر ان کی مدد فرمائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ ان سے فرمایا جائے گا، اے میرے بندو، آج نہ تم پر خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اور ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور اللہ کے پاس شفاعت کام نہیں دیتی مگر اس کی جس کے لیے وہ اجازت دے دے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور فرما دی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں، تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں، حق فرمایا ہے اور وہی بلندی والا، بڑائی والا ہے۔ البتہ یاد رہے کہ بزرگان دین کی شفاعت کی امید پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری چھوڑ دینا، اس کے عذاب سے بے خوف ہو جانا اور گناہوں میں مبتلا رہنا کسی صورت میں درست نہیں ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شفاعت کی امید پر گناہوں میں مبتلا ہونا اور تقوی کو چھوڑ دینا ایسے ہی ہے جیسے کوئی مریض کسی ایسے ماہر ڈاکٹر پر اعتماد کر کے بد پرہیزی میں مبتلا ہو جائے جو اس کا قریبی عزیز ہو اور اس پر شفقت کرنے والا ہو، جیسے باپ یا بھائی وغیرہ۔ اور یہ اعتماد جہالت ہے، کیونکہ ڈاکٹر کی کوشش، اس کی ہمت اور مہارت بعض بیماریوں کے ازالے میں نفع دیتی ہے اور تمام بیماریوں کے ازالے کے لیے نہیں۔ لہذا محض ڈاکٹر پر اعتماد کر مطلقاً پرہیز کو ترک کر دینا جائز نہیں۔ طبیب کا اثر ہوتا ہے لیکن معمولی امراض اور معتدل مزاج کے غلبے کے وقت ہوتا ہے، اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام اور صلحاء علیہم الرحمہ کی عنایت شفاعت اپنوں اور غیروں کے لیے اسی انداز میں ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے خوف اور پرہیز کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسے کیسے ترک کر سکتے ہیں جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، لیکن وہ آخرت کے خوف سے تمنا کرتے تھے کہ کاش وہ چوپائے ہوتے، حالانکہ ان کا تقوی کامل، اعمال عمدہ اور دل صاف تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جنت کا خصوصی وعدہ بھی سن چکے تھے، اور وہ تمام مسلمانوں کے لیے عمومی طور پر شفاعت کے بارے میں بھی جانتے تھے، لیکن انہوں نے اس پر بھروسہ نہیں کیا اور ان کے دلوں سے خوف اور خشوع جدا نہیں ہوا۔ اور جو لوگ صحابیت کے درجے پر بھی فائز نہیں اور انہیں اسلام لانے میں سبقت بھی حاصل نہیں، وہ کس طرح خود پسندی میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور وہ کیسے شفاعت پر بھروسہ کر کے بیٹھ سکتے ہیں؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں، واجب کی ہیں، ان پر عمل کرتے رہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں اور گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، اور پھر اب اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر امید بھی رکھیں اور شفاعت انبیاء علیہم السلام اور شفاعت اولیاء علیہم الرحمہ پر بھی بھروسہ رکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔